لوگ سائے کے نیچے گھیرے ہوئے تھے، تو نبی نے پوچھ لیا یہ کون ہے بھائی؟ لوگوں نے کہا فلاں آدمی روزے دار ہیں جو بے ہوش ہو گئے ہیں، اب لوگ ان کو پنکھا جل رہے ہیں، یعنی ان کو سایہ دیے ہوئے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے روزے دار کی تعریف نہیں کی۔ نبی نے کہا لیس من البر الصیام فی السفر، سفر کی حالت میں روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے۔ ارے اس حالت میں کہ لوگ گھیرے ہوئے ہیں، پریشان حال ہے، گرمی سے اس کا حال برا ہو رہا ہے، وہ خود تکلیف محسوس کر رہا ہے، دوسرے تمام لوگوں کو اپنے میں مشغول رکھے ہوا ہے، تو ایسا سفر میں روزہ رکھنا صحیح نہیں ہے۔ لیس من البر الصیام فی السفر، سفر میں ایسے لوگوں کے لیے روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ اور بھی نکلتا ہے کہ آدمی اگر سفر سے واپس آئے اور روزہ نہیں ہے لیکن دن کا کچھ وقت باقی ہے، تو تقویٰ کی چیز تو یہ ہے کہ آدمی اس حالت میں ویسے ہی رہ جائے تاکہ دنوں کا احترام ہو جائے اور دوسرے لوگ جو روزہ دار ہیں اس کا بھی احترام ہو جائے۔ پھر اسی طرح اگر کوئی پاگل آدمی صحیح ہو جائے، عورت حیض سے پاک ہو جائے، بچہ جوان ہو جائے، تو جتنا وقت باقی ہے دن کا، اس باقی دنوں میں پورے دن میں جو حصہ باقی ہے، جتنا گھنٹہ باقی ہے، باقی دنوں میں وہ لوگ بغیر کھائے پیے رہے، یہ زیادہ اچھی چیز ہے۔ لیکن اگر کوئی کھا پی لے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ معذور کون لوگ ہیں؟ معذور ایک بیمار تھے، معذور ایک مسافر ہیں، معذور ایک بیمار ہیں، وہ لوگ بھی معذور ہیں۔ خاص طور پہ تذکرہ ہو رہا ہے کن کا؟ ان عورتوں کا جن کو حیض آتا ہے، وہ بھی معذور ہے۔ وہ عورتیں جو رمضان کے مہینے میں نفاس سے ہو جاتی ہیں، وہ بھی معذور ہیں۔ رمضان کے مہینوں میں حائضہ عورت کے لیے ہے کہ وہ اپنے روزے بعد میں پورا کرے، روزے نہ رکھے۔ بہت ساری عورتیں ایسی ہیں جو مسئلے مسائل نہ جاننے کی وجہ سے اس حالت میں بھی روزہ رکھے ہوئے رہتی ہے، ان کا روزہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ معذور کہلا رہی ہیں۔ وہ چیز اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے رکھی ہے، وہ اللہ کی حکمت ہے اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ابو الزناد کا قول ہے، صحیح بخاری کتاب الصوم کتاب نمبر 30 باب نمبر 41 باب الحائض باب نمبر 41 کے اندر ابو الزناد کہتے ہیں ان السنن ووجوه الحق لتأتي كثيرا على خلاف الرأي فما يجد المسلمون بدا من اتباعها من ذلك ان الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة۔ حیض کی حالت میں جتنے دنوں تک عورت کا روزہ چھوٹ گیا ہے وہ اتنے روزے بعد میں پورا کرے گی، لیکن جتنی نمازیں ان کی چھٹی ہے وہ نمازیں نہیں پڑھے گی۔ ابو الزناد کہتے ہیں سنت میں بہت ساری چیز ایسی ملتی ہے، تو آدمی کے لیے ہے کہ وہ سنت کی اتباع کرتے ہوئے ان باتوں کو مان لے۔ اسی میں سے ہے کہ حائضہ عورت نماز نہیں پڑھے گی لیکن روزے پورا کرے گی، تو وہ معذور کہلائی۔ رمضان کے دنوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کو رخصت دی ہے تو انہیں گھبرانا نہیں چاہیے، اللہ سے شکوے شکایت نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی لڑکیوں پر، ان کی عورتوں پر اس طریقے کی جو چیز رکھی ہے وہ اللہ کی حکمت ہے اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ سلف صالحین، امہات المومنین اور سلف صالحین کی عورتیں اس پر صبر کرتی تھی، ان لوگوں نے کوئی دوائیوں کا استعمال نہیں کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ بعض علماء نے حیض کو روکنے والی دوا کے استعمال کی اجازت دی ہے، لیکن اس سے اس کا نقصان ہو تو ایسی دواؤں کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ کس صورت میں اجازت دی ہے؟ جیسے حج کے ایام ہیں یا روزے کے یہ ایام ہیں، لیکن اگر اس کے نقصانات ہیں تو عورتوں کو چاہیے اس پر استعمال نہ کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رخصت پر عمل کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو رخصت دی ہے کہ بعد میں پورا کرے تو اس پر وہ عمل کر لے، اس رخصت کو قبول کرے، وہ بھی معذور کہلا رہی ہے۔ شعبان کے مہینے تک ان کے لیے رخصت ہے کہ وہ اس درمیان جب بھی چاہے اپنے چھوٹے ہوئے روزے کو پورا کرے۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، صحیح بخاری کتاب الصوم کتاب نمبر 30 باب نمبر 40 متی یقضی قضاء رمضان حدیث نمبر 1950 کان یکون علی الصوم من رمضان فما استطیع ان اقضیہ الا فی شعبان، کہ ہم پر رمضان کے روزے چھوٹے ہوئے تھے تو ہم لوگ شعبان میں پورا کر لیتے تھے۔ ان لوگوں نے شکوے شکایت نہیں کی کہ آخر اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اس نیکی سے کیوں محروم کر دیا۔ اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا یہ اہم ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بھی رخصت دی ہے
کہ وہ بعد میں روزہ پورا کرے. جو لوگ عاجز لوگ ہیں یا پھر اس کی وہ لوگ قضا کر دے یا پھر وہ لوگ اس کے بدلے فدیہ دے دے، ایسے بوڑھے لوگ، ایسی بوڑھی عورتیں اب ان کے اندر طاقت نہیں رہی کہ وہ لوگ روزہ رکھ سکیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے کہ وہ اس کے بدلے ایک مسکین کو نصف سا، 1.25 کلو کے برابر کھانا کھلا دے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، مستدرک حاکم کتاب الصوم کتاب نمبر 15 حدیث نمبر 1607، رخص للشیخ الکبیر ان یفطر ویطعم عن کل یوم مسکینا، کہ اللہ تعالیٰ نے بوڑھے آدمی کے لیے، وہ بوڑھے آدمی جو واقعی بوڑھے ہو چکے ہیں، اب ان کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں اور اس کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں، وہ آیت ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 184، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. اس آیت میں ایک جملہ ہے، اس کا مطلب وہ یہ بتلاتے ہیں، یطیقونہ، وہ کہتے ہیں یتجشمونہ، کہ وہ لوگ جو روزہ رکھنے میں انتہائی مشقت برداشت کرتے ہیں، تکلیف برداشت کرتے ہیں، تو ان کے لیے ہے کہ اس کے بدلے وہ لوگ فدیہ دے دے. وہ یہ آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، صحیح بخاری کتاب التفسیر کتاب نمبر 65 حدیث نمبر 4505، هو الشیخ الکبیر والمرأة الکبیرۃ لا یستطیعان ان یصوما، بوڑھا آدمی اور بوڑھی عورت کہ وہ دونوں روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، فعلیہما، تو ان دونوں کے اوپر ہے، ان یطعما عن کل یوم مسکینا، کہ وہ لوگ ایک مسکین کو اس دن کے بدلے کھانا کھلا دے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے جب بوڑھے ہو گئے تو ان کا واقعہ آتا ہے صحیح بخاری کتاب التفسیر کتاب نمبر 65 باب نمبر 25 میں، کہ انہوں نے سال یا 2 سال تک گوشت اور اچھا کھانا غریبوں اور مسکینوں کو کھلایا، اور وہ خود بغیر روزے سے تھے. تو ایسے بوڑھے لوگوں کے لیے جو انتہائی حالت میں پہنچ گئے ہوں، اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے کہ وہ ایک مسکین کو کھلائے اور وہ روزہ نہ رہے. اسی طرح وہ بیمار آدمی کے لیے بھی رخصت ہے جو آدمی اس بیماری میں پہنچ گیا ہے جس بیماری میں اب بچنے کی کوئی امید نہیں ہے، جیسے کینسر کا مریض ہے، کوئی اور مریض ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے بھی رخصت دی ہے کہ وہ آدمی مسکین کو کھانا کھلائے اور وہ روزہ نہ رکھے. کھانا کھلانے کا مطلب کیا؟ اس کے سحری کا انتظام کیا جائے اور اس کے افطاری کا انتظام کیا جائے. ہر دن سحری کا انتظام کر دیا جائے، ہر دن افطاری کا انتظام کیا جائے، اور وہ خود آدمی روزہ نہ رہے. ان کے لیے بھی رخصت ہے جو آدمی پاگل ہیں، جب تک اس کے اندر ہوش نہ آ جائے، عقل نہ آ جائے، اس وقت تک اس پر روزے کا حکم لاگو نہیں ہوگا. اگر کوئی آدمی بے ہوش ہے، علماء نے کہا کہ اگر وہ 3 دن تک بے ہوش ہے، اس کو دوا پلا کر بے ہوش کیا گیا ہے، تو وہ آدمی سونے والا مانا جائے گا. لیکن اگر 3 دن کے بعد بھی وہ بے ہوش رہتا ہے تو اس آدمی کے حکم میں چلا جائے گا جس کے اندر عقل نہیں ہے، تو اب وہ روزے کی قضا نہیں کر سکتا. لیکن 3 دن تک وہ بے ہوش رہا، اس کے بعد ہوش میں آ گیا، تو ابھی اس کے لیے رخصت ہے، بعد میں اس کو وہ قضا کر لے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو بھی رخصت دی ہے، وہ معذور کہلاتی ہیں جس کے پیٹ میں بچہ ہے اور وہ تکلیف محسوس کرتی ہیں، روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتی، تو بعد میں پورا کرے. اسی طرح وہ عورت جو اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے اور دودھ پلانے میں وہ تکلیف محسوس کرتی ہے، تو ایسی عورتوں کے لیے بھی ہے کہ وہ بعد میں روزہ رکھے، ابھی روزہ نہ رکھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، سنن نسائی کتاب الصیام کتاب نمبر 22 حدیث نمبر 2317. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مسافر سے روزے کو اور آدھی نماز کو کم کر دیا ہے، یعنی سفر کی حالت میں آدمی آدھی نماز ہی پڑھے گا. وعن الحبلى والمرضع، اور اللہ تعالیٰ نے حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورت کے لیے بھی رخصت دی ہے، یہ بعد میں روزہ پورا کرے. اسی طرح وہ آدمی بھی معذور کہلائے گا جو کسی مجبوری، انتہائی مجبوری کے تحت اپنا روزہ توڑ دیتا ہے. مثال کے طور پر کسی کی جان بچانی ہے، تو جان بچانے کے لیے اگر اسے روزہ توڑنا پڑے، وہاں تک نوبت پہنچ جاتی ہے، تو اس آدمی کو چاہیے کہ روزہ توڑ کر اس آدمی کو اپنا خون دے تاکہ اس کی جان بچ سکے. اسی طرح جو لوگ
آگ بجھانے والے جگہوں پر کام کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ روزہ وہ توڑ دیں، لیکن انتہائی تکلیف محسوس کرتے ہیں، آگ بجھانے میں وہ لگے ہوئے ہیں اور وہ انتہائی تکلیف محسوس کرتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ روزہ توڑ لے، بعد میں روزہ پورا کر لے۔ تو میں نے چند معذوروں کا تذکرہ کیا اس نشست میں۔ پہلے یہ کہا کہ اللہ نے بیمار کو رخصت دی ہے، مسافر کو رخصت دی ہے، عاجز کو رخصت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے حائضہ عورت کو، نفاس والی عورت کو رخصت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو بھی رخصت دی ہے جو حاملہ ہے، جس کے پیٹ میں بچہ ہے، اس عورت کو بھی اللہ نے رخصت دی ہے جو اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے۔ اسی طرح اس آدمی کو بھی رخصت ہے جو انتہائی تکلیف کی حالت میں کسی کی جان بچانے کے لیے اپنا روزہ توڑتا ہے لیکن بعد میں پورا کرے۔ یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی تاکہ معذور لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں اور جو اپنی طرف سے معذور بنے ہیں وہ بچ کے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔